صرف 13 ماہ بعد نئے پاکستان کا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بیان۔ پاکستان نے FATF پر بھارتی وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا۔ جج ویڈیو کیس میں نواز شریف نے سپریم کورٹ میں نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے طاقتوں کے ثبوت موجود ہیں، وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کا الزام۔ مولانا فضل الرحمان کا مارچ کیا حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ پوچھیں گے وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل سے، مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی سے، پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا سے اور رہنما JUIF نعیمہ کشور سے۔ And a very warm welcome to the show. مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف آزادی مارچ کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مولانا کے دھرنے کی حمایت تو کر رہی ہے مگر اس میں شامل ہونے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر کو مارچ کا آغاز کر دیں گے جو کہ کشمیر کے لیے یوم سیاہ کا بھی روز ہے۔ حکومت کی جانب سے مولانا کے دھرنے کو سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے یہ الزام لگایا کہ مولانا کچھ طاقتوں کے اشارے پر کام کرے ہیں۔ اب کافی دفعہ الزام سلیکٹڈ کا اور اس طرح کے الزامات PTI پر لگتے رہے ہیں۔ اب PTI یہ الزام لگا رہی ہے مولانا فضل الرحمان پر۔ لیٹس واچ ہے۔ کشمیر میں وہاں پر مودی نے قبضہ کر لیا ہے اور یہاں پر پاکستان میں اسلام آباد کے اوپر چارج ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، تو اگر یہ اس میں بیک فوٹ پہ نہیں ہوتے اور صحیح جواب نہیں دیتے اس نوٹس کا تو پھر قانونی طریقے کے مطابق ہمیں کورٹ میں جانا پڑے گا۔ یہاں پر یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام باتوں کے پیچھے جو قوتیں کام کر رہی ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہے، ان سب کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور مولانا صاحب، بلکہ میں کہوں گا کہ مولوی فضل الرحمان صاحب، جو بچوں کو استعمال کر کے یہاں پر اپنی سیاسی جو ایک ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے اس کو بچانے کے لیے حرکت کر رہے ہیں، تو میں ان تمام والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن کے بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو استعمال نہ ہونے دیں۔ PTI کی سینئر لیڈر زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ کامنٹ، اس پہ خاص طور پہ یہ ان کا اپنا اوپینین ہے بٹ ہی واز ڈوئنگ اے پریس کانفرنس، یہ پارٹی کا ہی آئی تھنک اوپینین ہوگا کہ مولانا کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں۔ تھینک یو فریحہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے اگر آپ مجھ سے ڈیرہ غازی خان میں آپ کہیں گے یا پورے پاکستان میں کہیں گے کہ سب سے زیادہ میری کس کی سیاست کے اوپر نظر ہے تو ڈیفینیٹلی میری اپنی اپوننٹ کے اس کے اوپر نظر ہوگی۔ آئی نو کہ وٹ کھوسز آر ڈوئنگ، وٹ لغاریز آر ڈوئنگ، مجھے ان کے ایک ایک اس کا پتہ ہے کہ انہوں نے آج تک کیا کیا کارنامے کیے ہیں اور DG خان کے لوگوں کے ساتھ کس طرح انہوں نے استحصال کیا، کس طرح ڈپرائیوڈ رکھا ہے، اور خود جو ہے وہ اپنے عیش کرتے رہے اور DG خان کے لوگ سب سے پیچھے جاتے گئے۔ یہی علی امین خان ہے۔ علی امین خان DI خان میں رہتے ہیں، یہ اور مولانا صاحب کا جو ٹاکرا ہے، مولانا فضل الرحمان کا جو ٹاکرا ہے، انہوں نے علی امین نے ہی ان کو ہرایا ہے۔ اپوننٹ اگر ایک دوسرے کے پازیٹیو اگر نیگیٹو نہیں چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو نہ ہرا سکتے ہیں، وہ پھر صرف مکمکا کی سیاست ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کے خیال سے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے کہ ان کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں؟ ویل آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ جب مدرسہ ریفارمز ہو رہی ہیں، 25 لاکھ کے قریب جو مدرسہ کے بچے ہیں جو بالکل نیگلیکٹڈ تھے اور جس کو مولوی کہہ کے یا داڑھی والے یا ٹوپی والے کہہ کے یا جی اونچی ٹخنوں والی شلواریں پہن کر ان کو ایک سائڈ پہ اسٹیریوٹائپ کر دیا جاتا تھا کہ ان کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے یا صرف یہ خدا نہ خواستہ ٹیررسٹ ہیں اور ہم اس کو مولوی کہہ کے سائڈ پہ کر دیتے تھے۔ فرسٹ ٹائم وہ ایک مین سٹریم کے اندر آ رہے ہیں اور جو وہ ہیں شفقت محمود صاحب، ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب۔ ٹخنوں والی شلوار تو ایک سنت ہے، اس کو فالو کرتے ہیں اور بہت اچھے اچھے مدارس بھی ہیں، بالکل ہے۔ اکوڑا خٹک کا اگر آپ دیکھ لیں، ون آف دی بیسٹ جامع بنوریا اگر آپ دیکھ لیں، تو وہ اس کو جب اسٹیریوٹائپ کو جب لوگ کرتے تھے اور جب جس طریقے سے ہمارے لوگوں نے ایک ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس میں شاید کسی کا جس کو کہتے تھے نا کہ داڑھی رکھنا بھی وہ ہو گیا تھا، ایک وہ لبرلزم کی وجہ تھی۔ کیونکہ آپ ریفارم کر رہے ہیں مدارس کی، اس لیے مولانا فضل الرحمان سڑک پہ نکل رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی فریہ، کیونکہ میری ان کی پلس کس کے اوپر تھی؟ ان کی پلس 14 سال سے لے کر 12 سال سے لے کر
اور 16-18 سال کے بچوں کے اوپر تھی جو کچے ذہن ہوتے ہیں, جن کی ایجوکیشن اتنی نہیں ہوتی, جو اتنا نالج نہیں ہوتا, اور جو وہ ویڈیوز وہ والی دیکھتے ہیں. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آ چکی ہوں جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور وہ پشتون موومنٹ والا معاملہ پی ٹی ایم والا چلا تھا, میں تب بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا سکتی ہوں کہ سلاٹر کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں اسرائیل کے اندر یا فلسطین کے اندر, اور پھر اس کو مکسنگ کر کے پاکستان کی فورسز کی تصویریں چلا کے تو اور ایک پیچھے سے کہانی چلائی جاتی ہے, ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. تو جب وہ مدرسہ ریفارمز فار دی فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے وچ واز پارٹ آف دی نیشنل ایکشن پلان کہ ہم نے ان بچوں کو مین سٹریم کے لے کر آنا ہے, تمام مدارس, تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگ اس بات پہ ایگری ہو گئے تھے شفقت محمود صاحب کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, کہ ہاں جی ہم نے رجسٹرڈ ہونا ہے, ہم نے ویل ایکوپڈ ہونا ہے, ہم نے پڑھائی بھی کرنی ہے, ہماری ڈگری بھی سرٹیفائیڈ ہو گئی ہے. اب اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان کا جب 2 مین ایشوز ہے کہ ایک تو مدرسے کے بچوں اور جو کچے ذہن کو مین سٹریم میں لایا جا رہا ہے, اس کو گورنمنٹ آف پاکستان اونرشپ دے رہی ہے, مجھے اور آپ سمیت تمام لبرل جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں جی ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کو سائڈ پہ نہیں چھوڑنا, ہم نے ان کو اون کرنا ہے اور ہم نے ان کی اونرشپ لینی ہے. اب اس ٹائم پہ ہی ان کو یہ کیوں خیال آ رہا ہے؟ اور سیکنڈ بات, جب ایک کشمیر کا ایشو سب سے زیادہ ہاٹ ہے, پہلے دفعہ ڈومیسٹک ایشو سے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے, تو کیوں مولانا صاحب ابھی جو آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ ایک یوم سیام منایا جائے گا, جب مولانا صاحب کو یہ بات پتہ ہے, آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کتنا اس بات کا نالج ہے یا نہیں ہے, تو اللہ ہی پوچھے ان لوگوں کو جن کو عقل نہیں ہوتی ہے اور چڑھ دوڑتے ہیں کسی بغیر کسی وجہ کے. اب وہاں پہ اگر آپ وہ پڑھیں 26 کو اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا تھا, 26 اکتوبر 27 اکتوبر کے اوپر جو ڈوگرا راج تھا یا جو مہاراجہ تھا کشمیر کا, اس نے الحاق کر دیا تھا تمام کشمیریوں کے خود ارادیت کا گلا گھونٹ کے, اور انڈیا کے ساتھ وہ مل گیا تھا. اب اس دن وہ یوم سیام منا رہے, پاکستانی تمام کشمیری انڈیا کے خلاف کھڑے ہیں اور مولانا پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں. اوکے, سو ٹائمنگ کے اوپر آپ بابا سٹریس کریے. کم ٹو سر رضا صاحبہ, لیکن کیونکہ ذکر کیا مدارس ریفارمز کا, شفقت محمود صاحب جو کہ ایجوکیشن منسٹر ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں اس کو, اس حوالے سے ان سے ہم نے پوچھا بھی تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں. لیٹس واچ ہم. ان کو اپنے جلسوں کو بھرنے کے لیے, اپنی تحریکوں کو کوئی دوام بخشنے کے لیے, یہ سب چیزوں کے لیے نا مدرسے کے بچوں کو بیچاروں کو استعمال کرتے ہیں. فضل الرحمان جیسے لوگوں کو کہوں گا کہ ذرا مستقبل خراب نہ کریں پاکستان کے بچوں کا, سیاست ضرور کریں لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو عوام میں تو پذیرائی ہے کوئی نہیں, اس لیے کہ الیکشن روز آ جاتے ہیں, صرف زور جو ہے اور طاقت جو ہے وہ شو کرنا چاہتے ہیں مدرسوں کے بچوں. 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے ووٹ نہیں ہوتے, یہ انتہائی زیادتی ہے پاکستان کے بچوں کے ساتھ. اور میں تو بلکہ حکومت کو, کیبنٹ کو ریکمینڈ کروں گا کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کو جو سیاست میں اکساتا ہے یا لے کے آتا ہے وہ ایک جرم ہونا چاہیے. شہلا رضا صاحبہ جی سوری پہلے شہلا رضا صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے, کیونکہ میں خود فاٹا سے تعلق رکھتی ہوں اور ساؤتھ پنجاب سے میں نے پالیٹکس کی ہے, گاڈ فاربیڈن اگر یہ ریڈیکلائز ہو گئے یہ بچے, یہ جو کچے ذہن ہیں, بڑی مشکلوں سے ہم نے اس چیز کے اوپر تمام اسکول آف تھاٹ اور تمام نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تمام پارٹیز اکٹھی ہو گئی تھی. اگر یہ بچے دوبارہ سے خدا نخواستہ ریڈیکلائز ہو گئے, ان کے کچے ذہن کو ٹویسٹ کر دیا جائے گا, خودکش بمبار اور یہ جو چیزیں, یہ ان کا ذمہ وار مولانا صاحب ہوں گے یا یہ پھر اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ جو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں. یہ بڑا آپ نے اہم, بڑا سینسٹیو کوسچن کیا ہے. ان کو اندازہ ہے کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں, یہ لوگوں کے بچوں سے کھیل رہے ہیں. رائٹ, سو یہ جو آپ نقطہ ہے شہلا رضا صاحبہ پہ, because I know آپ کا بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے ٹیررزم پر, جب کوئی نہیں بھی بولتا تھا تو آپ بولتی تھی. پیپلز پارٹی کا ہی بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے, اینڈ ان پرٹیکولر پیپلز پارٹی میں شہلا رضا صاحبہ کا, I've seen it. یہ کیا جو پوائنٹ ریز کیا ابھی زرتاج گل صاحبہ نے, ہو سکتا ہے کیا پالیٹکس میں مدارس کو لانا یا مدارس کے بچوں کو لانا یہ ایک خطرناک سڑک ہے جس پہ چل پڑیں گے مولانا فضل الرحمان؟ یہ سمجھنا ہے کہ چائلڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے. آئین ہمارا یہ بتاتا ہے کہ لیس دین 18 ایئرس, 18 سال سے جو کم عمر ہے وہ چائلڈ ہے, اور اسی لیے جب ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں تو 18 سال کی عمر میں بناتے ہیں, لائسنس دیتے ہیں تو 18 سال کی عمر میں دیتے ہیں. صوبوں سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ جو الیکشن میں ووٹر کی عمر 18 سال ہے تو پھر زندگی جو 5 سال کا معاہدہ ہے, ہمارا عمرانی معاہدہ ہم حکومتوں سے کرتے ہیں, تو زندگی بھر کا معاہدہ بھی 18 سال کی تو کم سے کم عمر ہونی چاہیے نا. اسی لیے ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بنایا ہے. خیبر پختونخوا بھی نہیں بنا سکا اور پنجاب نے اس کی عمر 16 سال کر دی. تو اگر یہ بچے
18 سال سے زیادہ کے ہیں، تو یہ بچے نہیں ہیں، یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، فری ول انہیں عدالت دے سکتی ہے تو یہ آ سکتے ہیں. اور 18 سال سے اگر کم ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں نہیں لانا چاہیے، اور صرف اسی میں نہیں لانا چاہیے. جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں انہیں نہیں ان کی ماؤں کو لانا چاہیے. پیپلز پارٹی کے جلسوں میں بھی جو 18 سال سے کم عمر آتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، ان کے ماں باپ کو پکڑ لینا چاہیے، ان کو نہیں لانا چاہیے، چاہے آپ کوئی کنسرٹ کر رہے ہو جلسے کے نام ایج کی بات ہو گئی، لیکن وی آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ اے سرٹن بریکٹ جہاں پہ ریلیجس سکولز ہیں، مدارس ہیں، وہاں جانے والے بچے ہیں، جہاں ریڈیکلزم کا ایک سٹگما لگا رہا ہے، ماضی میں ایک مسئلہ بھی رہا ہے. کیا ان کو دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ ان کو بھی پورا حق ہے کہ وہ آئیں پالیٹکس کے اندر؟ آپ کا اوپینین کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، اگر وہ 18 سال سے زیادہ ہیں تو ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو جوائن کر رہے ہیں. 18 سال سے زیادہ عمر کے بچے کا حق ہے کہ وہ فرینچ کٹ داڑھی رکھے یا کچھ، لیکن 4 سدہ میں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، باربر کو اور فرینچ کٹ والوں کو. تو آپ بھی تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو اسکول کی بچیوں کو زبردستی جو ہے وہ شٹل کاک پہنا رہے ہیں، آپ بھی تو مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. اوکے، سو یو آر سیئنگ کہ کوئی حرج نہیں، اگر وہ 18 سال سے زیادہ ہے اپنی مرضی سے آ حکومت سکتے کی ہیں. جو کنسرن ہے اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. 18 سال سے زیادہ اگر ہیں وہ تو وہ آ سکتے اپنی مرضی سے. اور جو یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ کچھ طاقتیں ساتھ ہیں مولانا کے، اس سے ایک طرف تو تقویت ملے گی مولانا فضل الرحمان کی پوری کیمپین کو، بٹ واٹ از یور اوپینین؟ مولانا فضل الرحمان کیا مل سکتے ہیں کسی ایجنسی کے ساتھ؟ دیکھیے، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن طاقتیں تو بہت ساری جگہ پہ ساتھ ہیں. 64,000 ووٹ لینے والا جو ہے بندہ جعلی کیسے پڑ گئے اتنے ووٹ، جبکہ نئے نئے سسٹمز لگے تھے. اور طاقتیں تو پھر وہاں بھی نظر آتی ہیں بہت ساری سیٹوں پہ، چاہے وہ فیصل صالح حیات کی سیٹ ہو اور فہمیدہ مرزا کی سیٹ ہو یا عبدالحکیم بلوچ کی سیٹ ہو، جہاں پہ ہمارے جب کاؤنٹنگ زیادہ ہونے رکھتی ہے تو ایک دم سے سب کچھ اسٹاپ کر کے فیصلے روک لیے جاتے ہیں. تو طاقت تو نظر آتی ہے ہمیں کہ کہاں ہے. اوکے، طاقت نظر آ رہی ہے آپ کو. کم ٹو JUIF، لیکن مریم اورنگزیب صاحب نے بھی ایک اعتراض اٹھایا. لیٹس واچ دیٹ. آج سلیکٹڈ کی ملک پہ مسلط ہے تو ملک میں روٹی بند، ملک میں روزگار بند، ملک میں کاروبار بند، ملک کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حقیقی نمائندوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا، اسی طرح پاکستان کی عوام نے اس کے نتائج بھگتے. نہال ہاشمی صاحب، I'll go to نعیمہ کشور صاحبہ also کیونکہ JUIF لیڈ کری ہے اس دھرنے کو، but I'll come to نہال ہاشمی صاحب فرسٹ. بڑے ووکل ہیں آپ لوگ، PMLN سب سے زیادہ کرٹیسائز کریے گورنمنٹ پہ، مگر ابھی تک کوئی خاص طور پہ کھل کر پتہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ کب تک ڈیسیجن ہوگا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلو جی. ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے، طریقہ کار ہے، ایشوز ہیں. تو ہم یقیناً بڑے ووکل ہیں، اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میں بحث کو دیکھ رہا ہوں، یہ مختلف ڈائریکشن پہ وہ کہتے ہیں نا وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. مجھے تو پروگرام میں وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہوئے باؤنڈری پہ بال جاتی ہوئی نظر آ رہی. کوئی مدرسے پہ بات کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز پہ، کوئی اسلامی تاریخ بتا رہا ہے، کوئی کشمیر کو بیچ میں لا رہا ہے. کوئی نہیں ہے، ایک منسٹر ہے PTI کی، وہ ایک ہی لیڈی ہیں جنہوں نے یہ تمام باتیں کی ہیں. تو میرے سمجھ سے بالاتر ہے کہ آئین اور پاکستان کی جو بالادستی ہے اس کے تحت آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن اگر کسی بھی پارٹی کو آج کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی اس بات کی اجازت دیتا تھا ماضی میں کہ وہ دھرنا ڈالیں 125 دن تک، قوم کے بچوں کو گانے میں، بجانے میں، میوزک میں اور نامعلوم کن کن چیزوں میں لگا دیں. تو یہ اچھا، مدارس کے بچے جو ہیں، یہ جہاں دین کی بات ہوتی اس طرح سے آپ بات کرتے ہیں ہمارے لوگ. بھائی ہمارے اساتذہ ہیں، یہ پاکستانی ہیں، ووٹر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے نکاح اور جنازہ پڑھاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہمیں دین سمجھاتے ہیں. یہ ہمارے پاکستانی مدارس کوئی ایسی بات ہوگی جیسے کوئی اٹھوٹ ہو گیا، آئین میں ان کے اوپر کوئی پابندی ہے.
مدارس سے ہمیں یہ کوئی اسرائیلی اگر کوئی مدارس کے خلاف بات کر رہا ہوتا یا کوئی RSS کا ممبر تو میرے سمجھ میں آتا کہ یہ مذہبی انتہا پسند لوگ مدارس کے خلاف. ہاشمی صاحب کون سی بات آپ کو مدارس کے خلاف لگی ہے ذرا وہ ہائی لائٹ کر مدارس کو ڈسکسی کرنا مجھے برا لگا ہے. کیا بات؟ برا لگا ہے. ہمارا دین اور ہمارا جو ملک ہے یہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا. سر بالکل بنایا گیا لیکن بات ہائی لائٹ کریں نا. آپ نے ایک بات دے دی ہے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ مدارس کے خلاف کون سی بات ہوئی ہے؟ پلیز لیٹ می فنش. ہمارے جو مدارس کے بچے مدارس کے بچے نہیں ہو گئے. کوئی آپ کو اتنا برا لوگوں کو لگتا ہے؟ کیوں مدارس کے بچوں کو ڈسکس کرنا کوئی خلاف بات ہے؟ ہر ایک کو ڈسکس کیا جاتا ہے. کے ساتھ مدینہ کی ریاست کی بات تو کرتے ہیں مگر مدارس کے بچے کے بارے میں ان کا پورا کابینہ. اور آج شفقت محمود صاحب اور اس جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ اگر ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو آئیں گے, پھسپھسا ہوگا, چلے جائیں گے. ہر روز ریلیاں اور جلوس نکلتی ہیں, ایک اور نکل جائے گی ریلی اور جلوس. ٹھیک ہے, کیوں خائف ہیں؟ آپ کے ساتھ عوام ہے, اب کیوں خائف ہیں؟ آپ نے سستا اس ملک میں کر دیا ہے. آپ اس ملک کو ریاست مدینہ پارٹ 2 بنا رہے ہیں. آپ اس ملک کو استحکام دے رہے ہیں. ڈالر 50 پہ آ گیا ہے, پیٹرول 30 پہ ہو گیا, روٹی روپے پہ آ گئی ہے. لوگوں کے روزگار اتنے ہو گئے کہ کروڑوں روزگار ادھر ادھر ہر گلی میں ہر آدمی کو 3 اپوائنٹمنٹ لیٹر مل رہا ہے. مجھے بھی 2 لیٹر آ گئے ہیں 3 مکانوں کو ملنے کے الاٹمنٹ کی. تو پھر آپ کو خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ دیم کم. یہ ان کا دارالخلافہ ہے یا کہیں بھی وہ جانا چاہتے ہیں جانے دیں ان کو. جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, آپ کو عدالت سے تو نہیں کوئی اور لیٹر آ گیا ہاشمی صاحب؟ نہیں, عدالت دیکھیے جی, ہم ہر عدالت کے ہر اس منصف کا احترام کرتے ہیں جو انصاف کرتا ہے, مگر واٹس ایپ کا تو احترام ہمارے آئین میں لکھا ہی نہیں ہے. ہم انصاف کر رہے ہیں اور ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ منصف کا احترام کرنا. اور سب سے بڑا دنیا کا منصف اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہمیں تو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اور خان لیاقت علی سے لے کے نواز شریف تک. اوکے, سو I'll now go to نعیمہ کشور خان صاحبہ. JUIF کا پلان ریڈی ہے مگر وجوہات کیا ہیں, ٹائمنگ کیا ہے, اور مدارس کے حوالے سے جو کوشچنز اٹھائے ہیں ابھی زتاج گل صاحبہ نے, خاص طور پہ ریڈیکلزم کا جو ایک معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ لوگ صبر نہیں کرتے, صرف 13 مہینے ہوئے ہیں اور ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ حالات بہتر ہوں. لیٹس واچ دی پرائم منسٹر. جو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں, نیا پاکستان ہوگا یہ ایک فلاحی ریاست جو ابھی تک نہیں ہوئی. میں صرف لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں صبر نہیں ہوتا لوگوں میں. 13 مہینے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی کدھر ہے نیا پاکستان. ان کو پھر سے, کیونکہ ہم مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں, ہمارے لیے تو وہ آئیڈیل ہے. مدینہ کی ریاست پہلی دن نہیں بن گئی تھی. یہ بھی ملک بدلے گا. یہ جو 70 سال سے ہم غلط طرف لگے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھیں گے چینج کیسے آتا ہے. اور چینج یہاں آئے گا, یہ ہم برکت آئے گی ہماری ریاست میں جب ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں گے. نعیمہ کشور خان صاحبہ, وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کریں, آپ لوگ جلدی کر رہے ہیں دھرنے میں. سب سے پہلے تو میں نعیمہ صاحبہ, کین یو ہیئر می؟ ہیلو, آپ کو آواز آ رہی؟ جی نعیمہ صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آ رہی, آپ کی آواز آ رہی؟ نعیمہ صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی. پروڈیوسر صاحب اگر آواز کو ٹھیک کریں تو گیٹ بیک ٹو her. I'll come to you زتاج گل صاحبہ. Meanwhile, صبر کا کائے خود آپ لوگوں نے بھی صبر نہیں کیا تھا. 1 سال بعد تو آپ لوگوں نے بھی چڑھائی کر دی تھی. فرق بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی صرف جو نہال صاحب نے فرمایا ہے نا کہ ان جیسے, یعنی مجھ جیسے جو میں بیٹھی ہوئی ہوں اور شفقت محمود صاحب جیسے, لیکن میں صرف ان کو یہ بتا دوں کہ شفقت محمود صاحب جیسے اور مجھ جیسے لوگ ایٹ لیسٹ یہ نہیں کہیں گے نہال صاحب کی طرح کہ ججوں کو باقاعدہ کہیں گے, للکاریں گے اور ان کو کہیں گے تمہارے اور تمہارے بچوں کے اوپر جو ہم زمین تنگ کر دیں گے.
ہم ایٹ لیسٹ باقاعدہ لوگوں کو تھریٹ نہیں دیں گے. ایٹ لیسٹ ہم جو ہے انشاءاللہ ماڈل ٹاؤن کے اندر باقاعدہ سیدھے گولیاں 14 لوگوں کو نہیں ماریں گے جب سی ایم پنجاب جو ہے وہ خادم اعلیٰ شہباز شریف ہوگا. ایٹ لیسٹ اپنے حصے کی رسپانسبلٹی لیں گے. 31,000 ارب کا جو قرضہ ہے وہ انہوں نے لیا ہے, ہم نے نہیں لیا. 31,000 ارب بہت بڑی چیز ہے, جس میں 8,000 ارب کا تو صرف پنجاب مقروض تھا. اور جس پانی کی اور کھانے کی انہوں نے بات کی, سب سے زیادہ ان کے دور میں خودکشیاں پنجاب کے اندر ہوئی ہیں. ماؤں نے جو ہے وہ نہروں کے اندر چھلانگ لگائی ہے کیونکہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. ان کا 4 ارب کا جو صاف پینے پانی کا جو پروجیکٹ ہے وہ بالکل زیرو میں. اور اب کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے شہباز شریف کی, انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ میں 4 ارب لگا کے بھی پنجاب کے لوگوں کو پانی کی پینے کا صاف قطرہ بھی نہیں دے سکتا ہوں. اسی طریقے سے 270 ارب کا جو ان کا میٹرو بس کا فلاپ, جس کو جو سبسیڈائزڈ ہے پوری عمر کے لیے, وہ پاکستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. کوسچنز تو BRT میں بھی ہیں, وہ ADP کی طرف سے ہے, یہ پاکستان کے. انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم نے تحفہ دیا ہے چائنا سے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے اپنا وہ ہے. بعد میں پتہ چلا ساؤتھ پنجاب سے جو ہے انہوں نے ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کا جو پیسہ تھا وہ ڈرین کر کے یہ لوگ اس کے اوپر 13 کلومیٹر کے اوپر لگا دیا تھا, جو کہ پوری عمر کے سبسیڈائزڈ ہے. یو سینگ کہ آپ لوگوں کا ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوگا, وہ نہیں ہوگا جو PMLN نے کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو جب اگر آتے ہیں مولانا فضل الرحمان تو پھر آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ خان صاحب نے جس سے کہا کہ میں کنٹینر بھی دوں گا, کھانا بھی دوں گا. بالکل دیں گے, لیکن میرے صرف سوال ہے نا, مولانا صاحب سے سوال بنتا ہے, چلو نہال صاحب یا PMLN تو طرفداری کرے یا وہ سپوکس پرسن بنے مولانا فضل الرحمان کے, دیٹس ناٹ مائی ایشو. ایٹ لیسٹ چلو شیلا رضا صاحبہ کو یہ تو ایٹ لیسٹ ہے نا کہ 18 سال سے کم یا 18 سال کی عمر کے بندے کی کیا رسپانسبلٹی ہے, یا وہ مذہب کے کارڈ سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ PMLN بنے, کیونکہ ظاہر بات ہے ان کی ساری جو لیڈرز ہیں وہ تو خیر سے اس میں کرپشن کے اندر ہے. انہوں نے آپ کو پتہ ہے قطری کیلیبری اور اس کے علاوہ قطری خط کے علاوہ تو آج تک یہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکے کہ اتنا پیسہ یہ لوگ باہر کہاں سے لے کر گئے ہیں. سو یو سینگ کہ PMLN زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت جو آئی تھنک ان کو ظاہری بات ہے ان کے پاس وہ ہیڈ لیس ہے, ان کے پاس تو لیڈرشپ ہے نہیں. تو میں ذرا ان سے سوال پوچھتی ہوں کہ جس کے اوپر آپ تکیہ کرنے جا رہے ہیں, کہ یہ وہی شخص نہیں جس کو آپ نے سینٹ کے چیئرمین کے لیے بھیجا تھا اور وہ خود کینڈیڈیٹ بن کے آگے تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ جس لیڈر کے پیچھے آپ چلتے ہیں وہ تو علی امین سے ہار گیا, وہ تو اپنا الیکشن نہیں جیتا. میرا اور آپ کا کسی کا بھی جو پولیٹیشین ہے اس کا تو کرائٹیریا ووٹ ہے نا, تو وہ جو اپنے حلقے سے الیکشن نہیں جیت سکتا. اور مولانا فضل الرحمان کیا جو اپنے بیٹے کو بھی استعفیٰ دلوائیں گے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, کیا وہ ان کو بھی استعفیٰ دلوائیں گے؟ دوسرا یہ کہ کیا ان کو 22 لاکھ مدرسے کے بچوں کی فکر ہے, یا ان کو بنگلہ نمبر 22 کی فکر ہے, ان کو اسلام کی فکر ہے, یا ان کو اسلام آباد کی فکر ہے؟ کیونکہ وہ پہلی دفعہ بے روزگار میں پہلی دفعہ کمیٹی کے چیئرمین نہیں بنے. کشمیر کمیٹی کا 14 سال کا آج تک کشمیر ڈے نہیں منایا. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ 11,000 خواتین کو بیوہ کر گیا, ان کی عصمت دری کی گئی ہے برہان وانی سمیت بچوں کے ساتھ, اور وہاں پہ آزادی کی جنگ میں کیا ہوا سوائے مشال ملک کے کون نظر آتا تھا؟ آج اب مقدمہ جو ہے وہ پھر دوسری بات اسلام کی بات کر رہے, 500 چندہ لے کر جو یہ بچوں کو یہاں پہ لے کر آ رہے. میں تو اس کے بارے میں خاتونوں نے کے ناطے میں تو وہ جو انہوں نے ایک پامفلیٹ شائع کیا, میں تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتی, وہ تو کوئی اور آپ ان سے پوچھے گا کہ اس میں کیا کیا شرائط لکھی ہوئی ہے. تو میں صرف ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ جس کے کندھے کو پر رکھ کے مکمگا کر کے خود نہ سائڈ پہ چلا جائے, ان کو پسا دے. کیونکہ شہباز شریف نے ان سے ملاقات میں پوچھا تھا کہ کیا واقعی مولانا آپ 15 لاکھ لوگوں کو لے کر آ جائیں گے؟ اوکے, سو a lot of questions for نہال ہاشمی صاحب, لیکن نعیمہ کشمیر خان صاحبہ سے بھی ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. نعیمہ صاحبہ کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں زتاج گل صاحبہ نے, اگر آپ ان کا جواب دینا چاہیں, خاص طور پہ 27 اکتوبر کا دن آپ کے خیال سے مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آواز اب آ رہی ہے؟ ہیلو آواز کا معاملہ پروڈیوسر صاحب پلیز اس کو ٹھیک کریں, کیونکہ ہم ان کی بات سننا چاہتے ہیں نعیمہ صاحبہ کی. اچھا ساتھ ایک اور کوئسچن بھی کر لیجئے گا جب وہ ہو جائیں, کہ جس طریقے سے امت مسلمہ کا مقدمہ پرائم منسٹر عمران خان نے لڑا ہے, وہ تو صرف کشمیر کا اور پاکستان کا مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے گئے تھے, امت مسلمہ کے لیڈر بن کے آگے. جس طریقے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں شان فرمایا کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ گستاخی کرتے ہو تو ہمیں کس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے, جس کو دنیا فالو کرتی ہے. 2 مین بڑے لیڈر کو, ڈاکٹر مہاتیر محمد کو اور طیب اردوان کو, انہوں نے تو ماتھا چوما ہے پرائم منسٹر عمران خان کا. تو اس کے بعد بھی ان کو اسلام کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے؟ تو یہ واقعی کہتے ہیں کہ نعیمہ صاحبہ کو ہماری آواز جائے تو میں ان سے سوالات پوچھوں. I'll come to you نہال ہاشمی صاحب, جو آپ سے سوالات پوچھے گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی پوچھا, آپ پورے کانفیڈنٹ ہیں مولانا فضل الرحمان کی اس کیمپین کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیمپین نہیں ہے, یہ پاکستان کے بلدان جو محروم ہو گئے ہیں اس کے روزگار سے, جن کے ساتھ جبر ہو رہا ہے, وہ جو لوگ بے روزگار کیے گئے, جن کے گھروں میں بل زیادہ آ رہا ہے, جو مہنگا پیٹرول خرید رہے ہیں,
جو مہنگی روٹی خرید رہے ہیں، وہ تاجر، وہ ٹھیلے والا، وہ صنعت کار جو شکایت دے کر کے جا رہے ہیں فوج کے سپاہ سالار کے خلاف، ان کے خلاف چارج شیٹ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی آواز ہم بننا چاہ رہے ہیں. اور یہ صرف مولانا صاحب نہیں، یہ پاکستان کے محروم اور محکوم لوگ اور پاکستان کے کنسرن لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آج تنہا ہو چکا ہے. یو این میں باوجود کلیم کے وزیر خارجہ کے 58 ممالک کی حمایت کے باوجود ان کو 15 مسلمان ممالک بھی نہ مل سکے جو ٹھیک. میں آزمی صاحب معذرت چاہتی ہوں، اگر اجازت ہے نعیمہ صاحبہ کی ہم بات سن لیں، کیونکہ بڑی دیر سے ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. نعیمہ صاحبہ، اوور ٹو یو. جی فرمائیے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کر لیں، مگر آپ لوگ کیمپین کے لیے تیار ہیں. وہ شہباز شریف نے کہا بھی ہے اور نااہل ہونا ثابت ہو گئی ہے. ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہمارے خارجہ پالیسی، ہمارے داخلہ پالیسی تباہ ہو رہی ہے، بلکہ یہ خودکش بمبار بنا ہوا ہے اپنے ملک کے خلاف. جہاں بھی باہر جاتا ہے اپنے ملک کے خلاف بیانات دے رہے. آپ خود اندازہ کر لیں اگر یہ کوئی دوسرا لیڈر کرتا تو اب تک ان کا کیا حشر ہوتا. آپ کے ساتھ جو ہماری محترم منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو عرض میں کر لوں کہ اب ان کو بچے یاد آ گئے قادری صاحب کے ساتھ جو شیخوار بچے تھے جو نمونیا کا شکار ہوئے. اس وقت ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ بچوں کو یوز کر رہے، اور مدینہ کا سیاست مدینہ کا نام لے کے یہ جو مذہب کارڈ یوز کر رہے ان کو یہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو مدارس کے بچے ہیں، نہ یہ افغانستان سے ہے نہ یہ بنگلہ دیش سے ہے، یہ پاکستانی ووٹر ہے. اور یہ 18 سال سے زیادہ اگر ووٹر ہے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اندازہ ان کے آج کے منسٹرز کے پریس کانفرنسز کا لگا لے. جو ان کا منسٹر ہے گنڈا پور صاحب، جو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی، جس کو یہ نہیں پتا کہ کلبھوشن کا سٹیٹس کیا ہے. وہ کہہ رہے وہ نکل گئے. میں تو ان کو سن رہی تھی، میں نے کہا یہ انشاءاللہ ابھی بولے گا کہ مولانا صاحب ملک سے نکل گئے ہیں، ان کو نکال دیا گیا ہے. لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم قانونی چارجوئی کریں گے. So do you think کہ پریشر پڑ رہا ہے آپ کی کیمپین کا یا اس کے اعلان کا گورنمنٹ کے اوپر؟ کیا پریشر میں نظر آ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ؟ تو یہی میں عرض کر رہی ہوں، جو دھڑا دھڑ ان کے منسٹر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، یہ ان کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے نعیمہ صاحبہ، میں آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، لیکن آپ نے پرانے کلپس کا ذکر کیا. ایک مولانا فضل الرحمان کا پرانا کلپ بڑے احترام سے جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، اس سے کیا کہا تھا مولانا فضل الرحمان نے؟ لیٹس واچ اٹ. شکایات بجا ہوں گی لیکن وقت کا بھی اپنا ایک حیثیت ہوتی ہے. ایک بات ہے آج کہ آئین ہے، پارلیمنٹ ہے، جمہوریت ہے، اور میں وزیر اعظم کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ بات میاں نواز شریف کی نہیں ہے، بات پارلیمنٹ کے ایک منتخب وزیر اعظم کی ہے. لہذا ان کا مسئلہ نہ آئین سے لا تعلق کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے منصب کو پارلیمنٹ سے لا تعلق کیا جا سکتا ہے. اگر ہم آئین کی بات کریں گے، اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں گے، اگر ہم جمہوریت کی بات کریں گے، تو اسی کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم رہیں گے. نعیمہ کشور خان صاحبہ، آج کی جمہوریت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر بالکل میں نے سنا، آپ کو بالکل صحیح کہا. انہوں نے کہا وہ آئینی ہے، لیکن اس وزیر اعظم کو ہم نے شروع دن سے سلیکٹڈ کہا، اور یہ بات انہوں نے مان لی، اور انہوں نے پارلیمانی کمیٹی بنائی کہ الیکشن کی ہم وہ کریں گے، تحقیقات کریں گے. ذرا اس صاحبہ سے پوچھ لے کہ اس کی کتنے میٹنگ ہوئے، اس پہ کیا پیش رفت ہوئی. یہ لوگ مان چکے تھے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے کہ یہ سلیکٹڈ تو اب یہ ثابت ہو گئے. جس طرح قاسم سوری صاحب کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. آج وہ عبوری ضمانت پہ ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ قومی اسمبلی عبوری ضمانت پہ ہے. تو انشاءاللہ ہمارا درنا تو نہیں ہم اس کہتے، نہ ہم اس کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں، ہم اس کو اپنا آزادی مارچ کہتے ہیں. اور آزادی مارچ میں
آپ نے دیکھا کہ صرف یہ تو کہہ رہے مدارس کے بچے، لیکن جو ڈاکٹرز نے ان کا سپورٹ کیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو تاجروں نے سپورٹ کیا ہے ان کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو غریب مہنگائی سے تنگ عوام نے ان کو سپورٹ کیا ہے تو ان کو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور انشاءاللہ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ ڈرے ہوئے کیوں ہے؟ کیوں پریس کانفرنس کر رہے؟ شاہ رضا صاحبہ کا مجھے اجازت دیں. شاہ رضا صاحبہ، پیپلز پارٹی کا بھی بڑا کلیئر سٹانس تھا دھرنے کے حوالے سے، کیا ابھی بھی وہی سٹانس ہوگا جب دھرنے کی ریسیونگ اینڈ پر پی ٹی آئی ہے؟ دیکھیے، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایک تو دھرنے کے اور ایک ہم جو مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے بالکل سپورٹ کیا ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے معاشی طور پر ملک کو کنگال کر دیا ہے، عوام بے حال ہیں. خارجہ پالیسی کا تو میں کیا ذکر کروں کہ جس وقت وزیر اعظم صاحب مسلم امہ کے لیڈر کی حیثیت سے تقریر کر رہے تھے، سامنے تمام مسلم کنٹریز کے رہنما بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کرسی خالی نہیں تھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اسی لیے جہاز بھی واپس ہو گیا پھر، جس سے پھر اپنے طور پہ آنا پڑا. اس بحث میں جانا نہیں چاہ رہی. کشمیر اپنی جگہ ہے، ہم تقریر کی خوشی منا لیں، اور بھارت جو ہے وہ کشمیر کی خوشی بنا رہا ہے. تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی، نہ میں موضوع سے ڈی ٹریک ہونا چاہ رہی ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں میں آپ کو صرف ستمبر کی بات کر لوں کہ ستمبر میں مہنگائی کی شرح 11.4% ہے. آٹا، دال، مرغی، سبزی، گھی 100% مہنگے ہوئے ہیں. میں پوری اسٹیٹسٹکس جو ہے بیورو اس کے اعداد و شمار آپ کو دے سکتی ہوں اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق اگر ہم یہ کہیں کہ ملک کو اس سے پہلے اتنے سنگین حالات کبھی دیکھنے کو نہیں ملے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، ہر چیز میں، تو یہ 19 میں پہلے ہی بتا دوں کہ ٹیکس وصولیوں کے ہدف میں پہلی سہمائی میں 119 روپے کم ہوئے ہیں. 5 سال میں قرضوں کا بوجھ 14,000 ارب روپے بڑھ جائے گا. مجموعی حجم 45,000 ارب ہونے کا خدشہ. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے، بس میں فریہ ایک بات آخری کر لوں. آپ نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر اور 10 لاکھ لوگ آپ کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے. آپ کہتے تھے بھیک مانگنا اور خودکشی کر لوں گا اگر میں بھیک نہیں مانگوں گا. آج آپ عوام کو عزت نفس کچل کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 100 جو ہے وہ لنگر خانے کھولوں گا. لوگوں کو آپ نوکری کیا دیتے؟ آپ نے بے روزگار کر کے ان کی عزت نفس چھین لی کہ وہ اب لنگر خانے پہ اپنے بچوں اور ان کے ساتھ جائیں. یہ ہے آپ کا معاشی نظام. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پورے قوم کو نکلنا چاہیے، پوری قوم کو نکلنا چاہیے. انریسٹ تو ہے مہنگائی کی وجہ سے، کیا وہ پولیٹیکل فائدہ دے سکتا ہے اپوزیشن کو؟ اچھا، سب سے بڑی بات یہ فریہ کہ چلو کسی XYZ کے مجھ سے تو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی مہنگائی کے بارے میں بات کرے، لیکن میں تو پہلے کہہ چکی ہوں کہ ان دو پارٹیوں کو اکانومی کے بارے میں اور فارن افیئرس کے بارے میں آپ نے ہمارا منسٹر رکھا، they do not have the right. جبھی آپ نے ہمارا منسٹر رکھا، یہ پوچھنا چاہتی ہوں شیلا رضا صاحب، آپ نے ہمارا منسٹر رکھا، سنیں اپنی باری پہ بولے. نہیں، وہ کافی سینئر پولیٹیشن ہے، آپ کافی سینئر ہے، حوصلہ کریں. آپ نے ہمارا منسٹر رکھا. سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 8 ملین گن فائنانس منسٹر ان کی وہ ان کی پارٹی کو نہیں سوٹ کیے نا. ظاہری بات ہے کہ جب سارے منی لانڈرنگ چلے گئے، سرے محل چلے گئے، تو اچھے لوگوں نے کام تو کرنا ہے. تو میں ذرا ان سے یہ پوچھتی ہوں نا کہ یہ 12 سال سے ان کی حکومت ہے، کرمنل نیگلیجنس. کل ایک بندہ جو کہ اکاڑا کے یا یہ سوری ان کے جو لڑکانہ کے ہاسپٹل میں اس کے پیٹ میں کیڑے پڑے ہوئے تھے اور اس کو کوئی جو ہے علاج کرنے والا نہیں تھا. اسی طریقے سے ہاسپٹل کے سامنے ماں کی گود میں بچے نے جان لگی اور بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں، زرداری سے پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ اگر عید پہ کتا کاٹ لے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، لڑکانہ اس کا ذمہ وار نہیں ہے. اس کے علاوہ میں ان سے پوچھتی ہوں، اربن فلڈنگ میں 37 لوگ شہید ہو گئے، ان سے بھی تو سوال ہوگا. تو 12 سال سے کرمنل نیگلیجنس تو ان کے اوپر سوال آتی ہے. تو یہ اگر مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کر رہی ہیں فار ایگزامپل شیلا رضا صاحبہ، تو یہ اپنی سندھ کی گورنمنٹ سے بھی تو پھر استعفیٰ دے دینا، کیونکہ یہ دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. ان سے بھی تو پوچھا جائے گا نا کہ آپ کی 12 سال کی کیا پرفارمنس ہے. اور 12 سال کی پرفارمنس میں سوائے اومنی گروپ کے یا پھر یہ
پوائنٹ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان یا پرائم منسٹر کو تو پھر سندھ کی گورنمنٹ بھی جائے گی. دیکھیے سندھ کی گورنمنٹ مطلب اپنی بھی 12 سال کی دیکھیے سندھ کی گورنمنٹ جو ہے یہ جو نعیمہ صاحبہ نے کہا نا, انہوں نے کہا کہ جی 6 مہینے میں 3 مہینے میں بیان بدلوں گا. سوری, یہ نعیمہ صاحبہ کو شاید چونکہ ان کی دوستی بہت زیادہ شہباز شریف کتنا بولیں گی, ان کو بھول گیا کہ جی اگر لاڑکانہ کی گریبان پکڑوں گا, سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اگر میں بجلی نہ لے کر آیا تو میرا نام بدل دینا, یہ میرے خیال میں ان کو جے آئی فے کی جو شہباز شریف ان سے بہت زیادہ امپریسڈ ہے, تو یہ مکس کر گئی ہے. دوسرے نے کہا کہ جی ہمارے نے جو ہے وہ کیا ہے, پریس کانفرنس کی ہے. تو میں تو جواب یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ 37 نہیں 43,000 ووٹ سے علی امین خان گنڈا پور نے آپ کو ہرایا ہے. تو چاروں طرف کیا کھیلنا, آپ تو کھلاڑی کوئی نہیں ہے. دیکھیے میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ آپ کو کھٹک رہی ہے. 136 ارب روپے آپ نے 2 سال کے اس کے ڈیو شیئر نہیں دیا. آپ نے جو ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائے بغیر آپ جو ہے چائنا چلے گئے, اور کراچی کی جو اسکیم تھی کراچی سرکولر ریلوے وہ آپ کاٹ کے گئے. تو کراچی میں تو آپ لاڑکانہ کی بات کر رہی ہیں, کتے کے کاٹے کے ویکسین تھی, وہ لوگ 40 دن بعد آئے کاموکی میں, اور دوسری جگہ دیکھیں جہاں بچے مر رہے ہیں. بی بی صرف تعریفی کلمات پہ نہیں جائیں, آپ کے ہاں دل کا علاج نہیں ہوتا, آپ کے ہاں دل کا علاج نہیں ہوتا, آپ کے ہاں دل کا علاج نہیں ہوتا.